بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے سنا ہے کہ مخصوص ایام اور اوقات میں امریکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اس عمارت کے بعض حصوں کی سیر کرنے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، لیکن آج تک وہاں کوئی تخریبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہو سکے تو وہاں کے حفاظتی انتظامات پر بھی کام کرو۔ اسحاق گینٹی کی سرپرستی کرنے والے کے ٹھکانے پر کوئی اچھا سا علامتی بار بھی سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ فکر مت کرو، تمہارے ایک اشارے سے مجھے نئی لائن مل گئی ہے۔ میں آج ہی سے اس پر بھرپور انداز میں کام شروع کر دیتا ہوں۔ ضرورت ہوئی تو میں خود بھی وہاں کا ایک چکر لگا لوں گا۔ وہاں CIA کا کوئی نہ کوئی دفتر ضرور کام کر رہا ہوگا۔ بدری ناتھ سے میری طویل گفتگو ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی نئی مصروفیات کے حوالے سے سلسلہ کلام وہیں ختم کر کے فون بند کر دیا۔ اسے کرسی کا نشہ چڑھا ہے مگر بری طرح نہیں چڑھا۔ ویرا نے طمانینت کا ایک گہرا سانس لے کر کہا، آدمی اندر سے ذرا بھی کمزور ہو تو کرسی آخر کار اسے لے ڈوبتی ہے۔ ہم نے آئزیک بیل کی تباہی کے تمہارے مشن کو اس کے نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اب نئی راہ کے تعین میں ذرا وقت لگے گا۔ اس وقت تک بدری کا خمار بھی ہلکا ہو چکا ہوگا۔ دیکھو کہ اب ہمارا کون سا نیا ٹارگٹ سامنے آتا ہے۔ تمہارے سامنے امریکہ کی وسیع و عریض سلطنت پھیلی ہوئی ہے اور تم یہاں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہو۔ ویرا احتجاجیہ انداز میں بولی، وہ تمہارے چھوٹے سے فلیٹ میں گھس کر سلطان شاہ کو اٹھا لے جا سکتے ہیں تو تم بھی جہاں چاہو وار کر سکتے ہو۔ یہاں کے پل، عمارتیں، سرنگیں، یہ سب تمہارے آسان نشانے بن سکتے ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اپنی بقا کی ایک محدود سی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایسی ننگی اور شفاقانہ کارروائیاں ہونے لگیں تو انسان دنیا کے کسی خطے میں سکھی نہیں رہ سکے گا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، جنگ کچھ محدود نہیں ہوتی۔ یہ اردو کا نہیں انگریزی کا محاورہ ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تم منطقوں کے بگل بجا رہے ہو۔ یہ کہہ کر ویرا اٹھی اور کچن میں سے مے نوشی کے لوازم لے آئی۔ سورج ڈلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اندھیرا ویرا کے لیے عموماً ایسی ہی سرگرمیوں کا سندیشہ لے کر آتا تھا اور وہ ڈلان پر رکھی ہوئی گولی کی طرح خود بخود اسی نشیب میں لڑکنے لگتی تھی۔ آئزیک بیل کے جرائم کے بارے میں کڑی سرکاری رازداری کے باوجود اگلے دن کے اخبارات میں کافی مواد موجود تھا۔ ٹیلی ویژن پر مذاکرات اور تبصرے شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سب کچھ تھا، لیکن گیپ اور ایوان صدر کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ امریکی مبصروں کو اپنے معاشرتی اقدار کے حوالے سے بحث کے لیے ایک نیا نقطہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان دنیا کا ہر اچھا یا برا کام صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ پیسہ ہی زندگی کی تمام ضروریات کی اکلوتی کلید ہے۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں کیوں جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ وہ کوئی پیچیدہ پہیلی نہیں تھی۔ نسلی تعصب، اظہار ثانی اور توسیع پسندی، اس سوال کے 3 جواب تھے۔ آئزیک بیل کے قصے میں ان تینوں حوالوں سے صہیونی برادری مذمت کا نشانہ بنتی تھی، اس لیے کوئی بھی کھل کر اس سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ہر بحث پیج در پیج سوالوں اور وضاحتوں میں الجھا کر سمیٹ دی گئی۔ میں ٹیلی ویژن پر دن بھر یہی کھیل دیکھتا رہا۔ ایک بار بھی ڈیوڈ اسٹارز کو ہدف ملامت نہیں بنایا گیا، حالانکہ اسی پلیٹ فارم نے آئزیک بیل کو تباہی کے دانے پر پہنچایا تھا۔ 5 بجے بلیک ڈیڈ اپنی 2 نفری عملے کے ساتھ ہمارے پاس آ پہنچا۔ ہر شخص تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ مزاج پرسی کے بعد اس نے ویرا کو آگاہ کیا، امریکی ایسی پاگل قوم ہے کہ بیکسٹر کی موت کو پوری تفصیل جاری کرنے کے بعد تمہیں دیکھنے پر $5 کا ٹکٹ لگا دیا جائے تو 2-4 روز میں تم لاکھوں ڈالر بٹور سکتی ہو۔ یہ مذاق ہے یا مشورہ؟ ویرا نے گمبھیر سنجیدگی سے سوال کیا۔ مذاق نہ مشورہ، بس ایک اطلاع تھی جو تم کو دے دی، اور اب کام کی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیبوں میں کوئی کاغذ تلاش کرنے لگا۔ وہ اس وقت ترنگ میں تھا۔ تھوڑی سی بدحواسی کا مظاہرہ کرنے کے بعد مطلوبہ کاغذ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ یہ 4 افراد کے نام ہیں، ان میں سے ہر ایک نجی داؤدی ہے۔ یہ سب مل کر ڈیوڈ اسٹارز کہلاتے ہیں۔ اب یہی چاروں اس جماعت کے دماغ ہوں گے، اس نے بتایا۔ ان کا نمبر آئزیک بیل کے بعد آتا ہے یا یہ منصوبہ بندی میں اس سے اوپر تھے؟ میں نے بلیک ڈیڈ سے پوچھتے ہوئے وہ 4 نام پڑھ ڈالے۔ 6 افراد نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ بلیک ڈیڈ نے سگریٹ سلگا کر کہنے لگا، راز المیڈا پاکستان میں مارا گیا یا لاپتہ ہو گیا؟ آئزیک بیل پکڑا جا چکا ہے۔ ان کی اندر کی خبریں بہت مشکل سے دستیاب ہوتی ہیں، اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں کون کیا ہے۔ یہ 4 نیو یارک ہی میں رہتے ہیں، ناموں کے ساتھ پتے موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے وہ سوال کرنا پڑا۔ یہ ہفتے میں ایک بار ڈیوڈ اسٹارز کے دفتر میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کہاں رہتے ہیں یہ بتانا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے کئی بڑے شہروں میں ان کی جائیدادیں
ہیں اور یہ بہت باحثیت افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے آدمی آج دن بھر میں صرف یہ 4 نام حاصل کر سکے ہیں تو ان کی کارکردگی بہت تشویشناک ہے۔ تم ان میں سے کسی کو اٹھوانا چاہو تو یہ کام ہفتوں بھی نہیں ہو سکے گا۔ یوں سمجھ لو کہ پہلے مرحلے میں صرف یہ نام ملے ہیں، دوسری معلومات حاصل ہوتے ہی میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ اس دوران میں تم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہو تو ان ناموں کے سہارے کام کا آغاز کر سکتے ہو۔ میرا طریقہ کار تم آئزیک بیل کے سلسلے میں دیکھ چکے ہو۔ شکار کو بلا کر ایکسپریس وے پر ایک جگہ کھڑا کیا اور تم نے اس پر گولی چلا دی۔ نشانہ لگنا یا خطا ہونا ایک الگ بات تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سارا فائدہ تم کو پہنچے گا؟ شاید میں نے تم سے رابطہ کرنے میں بھی عجلت کی ہے، وہ خفت آمیز لہجے میں بولا۔ تم ڈینی سے ایسا سلوک کر رہے ہو جیسے یہ معاوضہ لے کر لوگوں کو مارنے والا پیشہ ور ہو، ویرا نے کہا۔ تم نے اسے نام دے دیے، اب انہیں ڈھونڈ کر مارنا ڈینی کا کام ہے۔ کام پورا ہو جائے گا تو تم اسے طے شدہ معاوضے کی رقم ادا کر دو گے۔ اگلی بار میں اس بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لے کر آؤں گا۔ تم نے آئزیک بیل کو گھیر کر مجھے اپنی صلاحیتوں سے اتنا زیادہ متاثر کیا ہے کہ میرا خیال تھا کہ باقی کام تم خود کر لو گے۔ میں نے بلیک ڈیڈ کو مزید شرمندہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آئزیک بیل کے سلسلے میں قسمت نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو اس کے بارے میں بھی ہم کچھ معلوم نہیں کر سکے تھے۔ وہ نیو یارک ہی میں رہتا تھا لیکن ہمیں اس کے گھر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کے دفتر کی نشاندہی بدری ناتھ نے اپنی یادداشت کے سہارے کی تھی۔ بعد میں بیشتر کام جینی نے سر انجام دیا تھا۔ ڈیوڈ سٹارز کے دفتر کا نمبر ہمیں ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ضرور ملا تھا، ورنہ آئزیک بیل نے خود بتایا تھا کہ اس کے پاس خفیہ نان ڈائریکٹری نمبر تھے۔ شاید احتیاط اور رازداری ان لوگوں کے معمولات میں شامل تھی۔ وہ اپنی نجی زندگی میں بھی ان امور پر کوئی سمجھوتا کرنے کے عادی نہیں تھے۔ معزز اور باعزت ہونے کے باوجود ان کے طور طریقے کسی مافیا یا سینڈیکیٹ کے سربراہوں جیسے تھے۔ تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے بلیک ڈیڈ کی عشق کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کام ہم لوگوں کو مل جل کر ہی انجام دینا ہوگا۔ اس میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی اس میں تمہاری پوزیشن کو اسی قدر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ میں تم سے متفق ہوں۔ یہ بتاؤ کہ مائک نے تمہیں اپنی فضول گوئی سے پریشان تو نہیں کیا؟ اول تو اسے اپنی چرب زبانی کے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ پچھلی رات اس کو بہت کم وقت ملا تھا۔ دوئم یہ کہ وہ خود بھی بیکسٹر کی خودکشی کی وجہ سے ذہنی پراگندگی کا شکار ہے۔ تیسری اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ واقعی محتاط نظر آ رہا ہے۔ اس نے ہمیں بیکسٹر کی تدفین کے بارے میں ایک لفظ بھی بتانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بتایا وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ہر بات اس کی زبان میں سمجھا دی ہے۔ ہارلم کے فساد کا الزام اب براہ راست تمہارے دشمن پر عائد کیا جا رہا ہے۔ ویرا نے اسے یاد دلایا، اس کا کچھ نہ کچھ ثمر تو تم کو بھی مل رہا ہوگا۔ فرق پڑا ہے، لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اس سے میرا کیا تنازع تھا۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس نے اچانک میرے خلاف ہتھیار کیوں اٹھائے تھے۔ کوئی شکایت تھی تو وہ مجھ سے بات کر سکتا تھا۔ وہ ہمارے جال میں پھنس کر بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے فرض کر لیا تھا کہ نیو یارک میں صرف تم ہی ویرا کی مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ اب بھی جس تسلسل اور تواتر سے ہمارے نام لے رہا ہے اسے یہی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ورجینیا اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے CIA اور FBI کے افسران مسلسل اس کے سچ کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ کل کسی عورت نے ٹائمز کے ایڈیٹر کو دھمکی دی تھی کہ عباس کرمانی کی تلاش ختم نہ کی گئی تو نیو یارک کی کوئی بڑی عمارت بموں سے اڑا دی جائے گی۔ اس پر لوگوں میں خاصی ہلچل مچی ہے۔ ظاہری سرگرمیاں بڑی حد تک ماند پڑ گئی ہیں مگر پس پردہ تلاش اسی طرح جاری ہے۔ میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ عورت اپنی آواز اور لہجے سے ایرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ویرا نے پوری فکر مندی سے کہا، عباس کرمانی کے مقابلے میں ایک مشتبہ ایرانی جوڑے کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کی گرفتاری تک یہ معاملہ یوں ہی الجھا رہے گا۔ ڈینی کو دکھ ہو رہا ہے کہ CIA والوں نے اس کے کارنامے کا چہرہ کسی اور کے سر باندھنے کی کوشش کی ہے۔ ساری گڑبڑ کی وجہ یہ ہے کہ تم امریکہ میں رپوش رہنے پر مجبور ہو۔ تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد بلیک ڈیڈ واپس چلا گیا۔ حالات کے رخ سے وہ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا نیو یارک پر حکمرانی کا خواب جلد ہی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے الوداع کہنے کے بعد ویرا نے کچن میں جھانکا تو وہاں تازہ پھلوں کی ایک بڑی ٹوکری اور بلیک لیبل اسکاچ کا پورا کارٹن موجود تھا۔ شاید وہ چیزیں بلیک ڈیڈ خود اپنے ساتھ لایا تھا۔ کیا ان 4 ناموں پر تم کوئی روشنی ڈال سکتی ہو؟ کمرے میں لوٹنے کے بعد میں نے ویرا سے پوچھا۔ ویرا نے کاغذ پر نظر ڈال کر مایوسی سے سر کو جنبش دی اور کہا، مشکل ہے۔ یہ ہے کہ ہٹلر سے جوتے کھانے کے
کے بعد یہ لوگ مجرمانہ سی گمنامی اور تنہائی کی زندگی گزارنے کے عادی چلے آ رہے ہیں، صرف اپنے ہم مذہب لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں، دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک ڈیڈ نے یہ نام حاصل کر کے بھی تیر مارا ہے۔ میں نے اس کے سامنے زبان نہیں کھولی، ورنہ اتنی قلیل سی مدت میں ڈیوڈ اسٹارز کے 4 بڑے نام یکجا کر لینا آسان کام نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ یہ باحیثیت ہونے کے باوجود یہ لوگ اتنے گمنام ہیں۔ میں نے تعجب سے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ان کے کاروبار ان کے پیشہ ور ملازمین چلاتے ہیں، اس لیے ان کا ہر وقت کہیں بھی موجود رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ آئزیک بیل رنگس جیسی بڑی کمپنی کا سربراہ تھا، لیکن کمپنی کے بیشتر ملازمین نے اسے دیکھا تک نہ ہوگا۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے بدری ناتھ کا خیال آیا۔ وہ CIA میں فعال حیثیت میں آ چکا تھا، اپنے ذرائع سے اس بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کا نمبر ملا لیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت بدری کو بات کرنے کی فرصت تھی۔ میں اس کی مزاج پرسی کے بعد فوراً ہی مقصد پر آ گیا۔ اس نے میرے دیے ہوئے نام صحیح تلفظ کے ساتھ اپنے پاس نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، کیا یہ چاروں امریکی ہی ہیں؟ امریکی ہی ہیں، میں نے لمحہ بھر سوچ کر جواب دیا۔ امریکی نہ ہوتے تو ان چاروں کا ہر ہفتے ڈیوڈ اسٹارز کے دفتر میں یکجا ہونا آسان نہ ہوتا۔ ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ بدری ناتھ کے لہجے میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار پیدا ہو گیا تھا جو کانوں کو بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ پتے اور فون نمبر کے ساتھ جو کچھ بھی معلوم ہو سکے کارآمد رہے گا، میں نے کہا۔ 7 بجے فون کر لینا، میں ابھی کسی کو اس کام پر لگا دیتا ہوں۔ بدری سے پہلے تم ڈیوڈ اسٹارز کے دفتر بھی فون کر سکتے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد ویرا نے کہا، اس کا نمبر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس کا خیال نہیں آیا، لیکن یہ کوشش سود مند نہیں رہے گی۔ بلیک ڈیڈ نے سب سے پہلے وہیں ہاتھ مارنا چاہا ہوگا۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی نوٹ بک نکال لی۔ ڈیوڈ اسٹارز کے نمبر پر دوسری گھنٹی کے ساتھ ہی جواب دینے والی خود کار مشین چل پڑی۔ اس پر نسوانی آواز میں پیغام موجود تھا کہ ناگزیر وجوہ کی بنا پر وہ دفتر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ مشین باہر کے پیغامات ریکارڈ کرنے سے قاصر تھی۔ اسپیکر فون پر وہ جواب سن کر ویرا بولی، حرکت میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ یہ نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ آئزیک بیل کے گرفتار ہوتے ہی ڈیوڈ اسٹارز اپنا دفتر بند کر کے بھاگ گئے۔ ڈیوڈ اسٹارز انتہائی چلاک اور مکار یہودی دہشت گردوں کی عالمی تنظیم تھی۔ انہوں نے شاید آئزیک بیل پر نازل ہونے والے مصائب کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی وقت وہ بھی زیر عتاب آ سکتے ہیں۔ خطرہ بانپ کر انہوں نے فوراً ہی اپنا ٹھکانہ بند کر دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فضا میں اونچی جست لگاتے لگاتے اچانک درمیان میں معلق ہو کر رہ گیا ہوں۔ پیروں کے نیچے زمین برقرار رہی ہو، نہ بلندی دسترس میں ہے۔ شطرنج کا کھیل شاید فرصت اور صبر آزما انتظار کے ایسے ہی لمحات کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ ویرا نے سکوت توڑنے کے لیے دوبارہ لب کشائی کی۔ اعصابی تناؤ کے عالم میں شطرنج بھی پورے دھیان سے نہیں کھیلی جا سکتی۔ وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جائیں گے۔ آپس میں کوئی فساد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ویرا نے رائے ظاہر کی۔ تم اکتا جاؤ تو اور بات ہے، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر نہیں اکتا سکتا۔ جب سے بیکسٹر نے خودکشی کر کے تمہاری خوبصورتی کا اعلان کیا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ تم واقعی دلکش خاتون ہو، جس کو اپنانے والا ہر وقت محلے والوں سے سر پھٹول میں مبتلا رہے گا۔ ویرا کا کھلا ہوا چہرہ میرے آخری فکرے پر بگڑ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اب میرے سامنے بیکسٹر کا نام نہ لینا، کیا تم اسے بھول نہیں سکتے؟ وقتی طور پر مجھے بھی اس کی موت پر صدمہ ہوا تھا، مگر وقت دھیرے دھیرے ہر صدمے کا نشان مٹا دیتا ہے۔ بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ خود ہی دیکھ لو کہ اس وقت بیکسٹر کے ذکر پر تمہاری آنکھوں میں نمی کا ذرا سا بھی نشان نہیں آیا۔ یہ میرے دل گیر ہونے کی بات نہیں ہے، میرے لیے یہی احساس کافی ہے کہ میری وجہ سے کسی نے خود کو زندگی کی ساری نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں تمہاری رضامندی کا دور تک دخل نہیں تھا۔ میں نے کہا، نہ ہو پھر بھی ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سنجیدگی سے تم سے التجا کر رہی ہوں کہ اس واقعے کا مذاق میں بھی ذکر نہ کیا کرو۔ اس سے آخری ملاقات میری نظروں میں گھوم جاتی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی معصومانہ چمک کو شیطانی جذبوں کا عکاس سمجھ کر اسے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ شاید وہ خودکشی سے پہلے اس کرب میں مبتلا ہو کر روتا رہا تھا کہ ہم دونوں نے اسے اور اس کے جذبوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی زندگی کی ایک حسرت پوری ہوئی تو اسے
بے عزتی کے صدمے سے بھی دو چار ہونا پڑا۔ وہ نازک انسانی جذبوں کا ایک پیچیدہ کیس تھا۔ میں نے ویرا سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس وقت بھی میں اسے نہیں سمجھ سکا۔ اسے منہ لگانے کی بجائے اس کے حال پر چھوڑ آیا۔ سبب کچھ بھی رہا ہو، وہ ایک المناک سانحہ تھا جس کے ذکر پر دل اداس ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھی اس کے ذکر سے خوشی نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا کہ بلیک ڈیڈ اس کے نام پر $10,000 خیرات کرا کے کتنی جلدی اسے بھول گیا۔ ان لوگوں کی بات نہ کرو، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اندر سے یہ سب درندے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھی جب تک گول میں رہ کر لڑنے بڑھنے کے قابل ہوں، انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی زخم کھا کر گر جائے تو اسے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم حالات کے ایسے چنگل میں آ پھنسے ہیں کہ دن رات ہمارا واسطہ ان ہی درندوں سے رہتا ہے۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، دیکھو ان چکروں سے کب گلو خلاصی ہوتی ہے۔ 7 بج رہے ہیں، دیکھ لو، شاید بدری نے کچھ معلوم کر لیا ہو۔ خوش قسمتی سے بدری اس وقت بھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لائن ملتے ہی اس سے پوچھا، عزت اور احترام میں اتنے اضافے کے بعد بھی تم ہیلٹن یا شیرٹن کے بجائے نیو یارک کے ایک غیر معروف ہوٹل میں کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ مین ہیٹن میں قدم قدم پر 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ وہاں بیٹھ کر تفریح اور عیاشی تو کی جا سکتی ہے، کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت گارہام کے 5 کمرے ہمارے تصرف میں ہیں اور درمیانے درجے کا یہ ہوٹل ایک عارضی CIA یونٹ بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے کسی میزبان نے گارہام کے خلاف تمہارے کان بھرے ہیں۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں ہنسا تھا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے یوں ہی کہہ ڈالا، ہاں یہاں گارہام کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ گارہام کیا، یہاں کے کسی بھی ہوٹل کی شہرت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ سیاحوں میں وہی ہوٹل زیادہ مقبول ہوتے ہیں جہاں زندگی کے گزرتے ہوئے لمحوں کو رنگین بنانے کے لیے آزادیاں اور آسانیاں ہوں۔ ویسے تم فکر مت کرو، گارہام ایک معقول ہوٹل ہے۔ شاید میں بہک گیا۔ 7 بج چکے ہیں، میرے کام کا کیا رہا؟ ویرا کے اشارے پر میں چونک کر فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ وہ چاروں نیو یارک معززین کی فہرست میں ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان چاروں کے پتے ڈیوڈ اسٹارز کے دفتر کی معرفت ہیں۔ سرکاری تقریبات کے دعوت نامے وغیرہ بھی اسی پتے پر ارسال کیے جاتے ہیں۔ ان کے رہائشی پتے ابھی تک نہیں مل سکے۔ کیا یہ بات تمہیں حیران کن معلوم نہیں ہوتی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے ذریعے آنے والی ہر بات میرے لیے شدید ترین حیرانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے مجھے 4 نام دیے اور وہ چاروں ڈیوڈ اسٹارز سے متعلق ہیں۔ شاید اسحاق گینٹی کے بعد اب تم ان پر مہربان ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ یہ چاروں خود بھی سرگرم ڈیوڈ اسٹارز ہیں۔ اسحاق گینٹی کا جان نشین ان ہی میں سے کسی کو چنا جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوگ سر سے پیر تک سازشوں میں غرق ہیں۔ میری کوششیں جاری ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل تک کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ اپنے شکار کی تلاش کی دھن میں اس کام کو بھول نہ جانا۔ اس وقت لوہا گرم ہے، چوٹ پڑے گی تو ایک ہی بار میں کچھ کام بن جائے گا۔ وہ تلاش چلتی رہے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پورے نیو یارک سے اب تک مشتبہ ایرانیوں کی ایک بڑی تعداد سے کڑی باز پرس کی گئی ہے۔ ان میں متعدد جوڑے بھی شامل ہیں۔ نتیجہ 0 ہے۔ بیشتر بے گناہ ایرانیوں کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ 2 جوڑے اب بھی زیر تفتیش ہیں۔ اب تم اس مہم کے سربراہ بنا دیے گئے ہو تو یہ خیال رکھنا کہ کسی ایرانی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ تمہاری سرخ روئی ایک ایرانی کی ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اپنے ان پڑوسیوں کے لیے تم برادرانہ جذبات رکھتے ہو۔ خوشحالی کے شاہی دور میں ایران نے آڑے وقتوں میں تمہارا بہت ساتھ دیا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا وہ کرمانی دوست اب بھی نیو یارک میں ہے یا کہیں اور نکل چکا ہے؟ آخری اہم اطلاع دینے کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ اس سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اپنے پرانے ٹھکانے سے کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ میں نے بھی ہوٹل چھوڑ دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے نئے ٹھکانے سے بے خبر ہیں، چاہے تو بھی رابطہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا بیشتر اندازے درست نکلتے ہیں۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ بہت ذہین اور موقع شناس ہے۔ اسحاق گینٹی کے خلاف آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی خاموشی سے کسی دوسرے بڑے شہر کی طرف کوچ کر گیا ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس نظریے کی آڑ لے کر اس کی تلاش کی مہم شکاگو یا لاس اینجلس کی طرف منتقل کرا دوں۔ یہاں کی سرگرمیوں سے مجھے کچھ خوف آ رہا ہے۔ کیسا خوف؟ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرنا۔ اس بہانے تم نیو یارک میں آ کر بیٹھ گئے ہو تو ہمارا قریبی رابطہ استوار ہو گیا ہے۔ تلاش کا مرکز تبدیل کیا تو تمہیں بھی وہیں جانا ہوگا اور ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ شاید تمہیں یہ علم نہیں کہ انٹر سٹی اور انٹرنیشنل کالز کی صورت میں CST کی افادیت بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس کی پرسوک آواز ابری۔ اس پر
مقامی سے انٹرنیشنل تک ہر کال 100% محفوظ ہوتی ہے۔ میں ریچمنڈ سے بلا وجہ ہی ساری باتیں نہیں کرتا تھا۔ یہ ڈیوائس ہر طرح سے محفوظ اور آزمودہ ہے، تم اسے بے خوفی سے ہر کال پر استعمال کر سکتے ہو۔ گفتگو یقیناً محفوظ رہتی ہوگی، مگر تم بلنگ سے وابستہ لوازم کو شاید بھول رہے ہو۔ بلنگ اسپیکر فون پر اس کی پرخیال بڑبڑاہٹ ابھری۔ چند ثانیوں کے بعد وہ چونک کر پرجوش لہجے میں بولا، اوہ تو تم نے ہوٹل اس لیے چھوڑا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ ڈیوائس گفتگو کو دخل اندازی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ بلنگ کے مقاصد کے لیے نمبروں اور دورانیے کے خود کار ریکارڈنگ اس کے دائرہ عمل سے یقیناً خارج ہوتی ہوگی، ورنہ اس پر شہر سے باہر بات کرنی ممکن نہ رہتی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ممکن ہو نیو یارک میں جمے رہو، کسی خوف اور اندیشے کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اپنے آدمیوں کو یہاں الجھا کر عباس کو کہیں اور عیش کرنے دو۔ میرا یہ خوف تمہارے لیے ہے۔ جھجکتی ہوئی آواز آئی، اچھی شہرت رکھنے والے سارے اہلکار زیادہ دیر تک یہاں مرکوز رہے تو ان کا ہاتھ تم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، تم کو اس اندیشے میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ داؤدی ستاروں کی تباہی کے لیے تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تم اتنے ہی پر اعتماد ہو تو میرے لیے بھی نیو یارک بہتر جگہ ہے۔ یہاں میں اوپر والوں کے 24 گھنٹوں کے تسلط سے بالکل آزاد ہوں، اور یہ شہر بھی زیادہ اجنبی نہیں لگتا۔ فون پر ہم نے بہت باتیں کر لی، اب مل بیٹھنے کی کوئی راہ نکالو۔ 1-2 روز میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر جواب دیا، پھر چونک کر بولا، ہاں وہ قصر صدارت کا خیال دل سے نکال دو۔ کچھ عرصے تک وہاں کے سیکیورٹی اسٹاف میں رہنے والا ایک افسر میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا ہے کہ وہاں داخل ہونے والوں کے دستی سامان کو چھیڑے بغیر اسکیننگ کے خود کار آلات اور خفیہ ایکس رے کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں داخل ہونا جتنا آسان ہے، کسی برے ارادے سے وہاں ٹھہرنا اسی قدر دشوار ہے۔ وہاں پکڑے جانے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں چھپتی۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل تم ہی کوئی حوصلہ افزا راہ سجا دو۔ اسے اپنی فہرست میں شامل رکھو اور کام کرتے رہو۔ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ڈیوڈ اسٹارز کی ایسی پراسرار رازداریوں سے میں بھی لا علم تھی۔ فون بند ہونے کے بعد ویرا نے تحیر زدہ آواز میں کہا، یہ لوگ نیو یارک کے کلب میں مافیا کے گاڈ فادر کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں عزائم نیک نیتی پر مبنی نہ ہو وہاں رازداری ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہاں صہیونی نسل پرستوں کا غلبہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر ان کے غیر منظم مخالفین بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ وہ اپنی سرگرمیوں کو رازداری سے خفیہ نہ رکھیں تو کوئی بھی سر پھرا ان کو بارود سے اڑا سکتا ہے۔ بارود سے نہ صحیح، وہ کسی نہ کسی طرح ضرور اڑا دیے جائیں گے، ویرا تلخی سے بولی۔ ہمیں گفتگو کی وہ ساری آزادی دو وجوہ سے میسر تھی۔ ہم بیشتر باتیں اردو میں کرتے تھے جو مائک کے لیے قابل فہم نہیں تھی۔ دوسرے سبب یہ تھا کہ مائک کو غیر ضروری طور پر منڈلاتے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ گھر کے ضروری کاموں کو نپٹا کر اسے اپنے سرونٹ کوارٹر میں آرام کرنا چاہیے، جہاں اس کو بلانے کے لیے گھنٹی موجود تھی۔ گھنٹی کے بٹن دونوں خواب گاہوں کے ساتھ کچن میں بھی موجود تھے۔ نیو یارک کے چاروں ڈیوڈ اسٹارز کے بارے میں پائے جانے والے مکمل بلیک آؤٹ نے میری طبیعت بالکل ہی بے مزہ کر دی تھی۔ طبیعت کی بحالی کے لیے میں نے میجر جنجوا کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلد دوبارہ اس سے رابطہ کروں گا۔ وہ میری بے تکلفانہ آواز سنتے ہی مجھے پہچان گیا۔ اسے میں بتا چکا تھا کہ میری سفری دستاویزات اسلم خان کے نام سے تھی۔ اس نے آواز پہچاننے کے بعد مجھے اسی نام سے مخاطب کیا تھا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ تمہاری مصروفیات کے کھاتے میں کہیں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے آج کی ڈاک سے تمہارا لفافہ پاکستان روانہ کر دیا ہے، کل تک وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ میں تمہارے اس تعاون کو یاد رکھوں گا۔ میرے لیے وہ خط بہت زیادہ اہم تھا۔ تم سے ملاقات کے بعد اب مجھے ٹیلی ویژن اور اخبارات کی خبروں میں زیادہ لطف آنے لگا ہے۔ آدمی سچ جاننے کے بعد جب ہر طرف سے جھوٹ کا طوفان سنتا ہے تو کہہ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک تم یہاں موجود ہو ایسے لطیفے رونما ہوتے رہیں گے۔ اس کی گفتگو بہت محتاط تھی۔ اس نے بھول کر بھی کہیں کوئی قابل گرفت لفظ یا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز کے میں نے اسے اپنی سرگرمیوں کی نئی جہد سے آگاہ کرنا چاہا، مگر اس نے بوکھلا کر میری بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ خدا کے لیے فون پر محتاط رہو، ہو سکتا ہے کہ میرے فون پر آبزرویشن موجود ہو۔ تم میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا، ہم لوگ ویسے بھی یہاں دوستانہ نظروں سے نہیں دیکھے جاتے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ان نزاکتوں کو بلائے طاق رکھ کر تمہیں مشکلات میں ڈال دوں۔ میری لائن پر ایک ایسا آلہ موجود ہے جو مداخلت کی صورت میں
फौरन फोन बंद कर देता है। तुम्हारे फोन पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मेजर जंजुआ के लिए वो एक दिलचस्प और कारआमद इतला थी। ESD के बारे में इसने पे दर पे कई सवालात कर डाले। मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेने तक मुझे अपने मौजू की तरफ लौटने का कोई मौका नहीं दिया। जब वो इस आले की कारकर्दगी से पूरी तरह वाकिफ हो गया तो इसने खुश दिली से कहा, हाँ अब हम डेविड स्टार्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये बताओ कि इस नाम पर तुम खाइफ क्यों हो गए थे? मैंने इससे पूछा। एहूनी लाबी पाकिस्तान की कट्टर दुश्मन है। इसे डेविड स्टार्स ही से सरमाए के साथ गाइडलाइन मिलती है। हम इनकी सरगर्मियों से बाखबर रहने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर इनके बारे में आजादाना गुफ्तगू से परहेज करते हैं। हमारा कोई भी लफ्ज नापसंदीदा सफारती सरगर्मियों के जिम्मे में शुमार करके हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। तुम्हें इल्म है कि इस तंजीम को कौन चला रहा है? मैंने पूछा। अब शायद सिर्फ 4 रह गए हैं। इसके जवाब से मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण नमूदार हो गई। वो कौंसल खाने के तजारती शोबे का सरबराह होने के बावजूद इन मामलात से बिल्कुल बेखबर नहीं था। तुम इनके फोन नंबर या ठिकानों की निशानदही कर सकते हो? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। ये मेरा शोबा नहीं है। मैं मुतलका लोगों से बात करके बता सकता हूँ। मेरे पास शायद किसी एक के घर का नंबर पड़ा हुआ है जो मैं देखकर बता सकता हूँ। एक पाकिस्तानी सफारतकार के पास किसी अहम तरीन डेविड स्टार्स के घर का पता मौजूद होने की खबर सुनकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गईं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।